تھاٹ ہے میرے دل میں جو مجھے انسپائر کر رہا ہے، یقیناً آپ کو بھی کرے گا. ہے یہ تھاٹ اب یہ سرمن بن گیا تو یہ خدا کی کرنی ہے. اوکے، آئے میرے ساتھ کھولیں عبرانیوں کا خط، اس کا آخری باب 13واں باب، اور اس کی 2 آیات کو ہم اپنے لیے دیکھیں گے. عبرانیوں 13واں باب، اس کی 5ویں اور 6ٹھی آیت. زر کی دوستی سے خالی رہو، اور جو تمہارے پاس ہے اسی پر قناعت کرو، کیونکہ اس نے خود فرمایا کہ میں تجھ سے ہرگز دستبردار نہ ہوں گا اور کبھی تجھے نہ چھوڑوں گا. اس واسطے ہم دلیری کے ساتھ کہتے ہیں کہ خداوند میرا مددگار ہے، میں خوف نہ کروں گا، انسان میرا کیا کرے. آمین. اکثر جب میں خدمت میں خدام کو، منسٹرز کو پیسے روپے کے لیے جدوجہد کرتے ہوئے پریشان دیکھتا ہوں تو میرے دل میں ایک بات آتی ہے کہ ابھی تک انہیں خدا کے وفادار ہونے کی پوری سمجھ نہیں. ہمارا خدا کتنا وفادار اور اپنے کلام کو پورا کرنے میں کس قدر بیدار رہتا ہے، وفادار رہتا ہے، اس کی ابھی تک سمجھ نہیں. یہ جو ٹیکسٹ ہے یہ در حقیقت خدا کی وفاداری پر ہی بات کر رہا ہے، اور خدا کی وفاداری کو، اس کے وعدے کو، اس کے منہ کے کہے ہوئے کلام کو، قول کو بنیاد بنا کر دلیر رہنے کی تلقین کی جا رہی ہے. مصنف عبرانیوں کا، میں جب اس خط کو پڑھتا ہوں تو میں بھی فیصلہ جلدی نہیں کر پاتا کہ اس خط کو کس نے لکھا ہے. اگر خیالات کی گہرائی دیکھیں تو لگتا ہے جیسے پولوس نے لکھا. اتنے گہرے خیالات، اور پولوس کا یہ انداز رہا ہے کہ وہ شروع میں ڈاکٹرائنز پیش کرتا ہے اور لاسٹ میں وہ نصیحتیں دیتا ہے، اور ایسا ہی اس خط میں بھی کیا گیا. لیکن جو زبان ہے وہ بالکل مختلف ہے. اس خط کی زبان ایسی ہے جو نئے عہد نامے کی کسی اور کتاب کی نہیں ہے. بہت نفیس شاعرانہ قسم کی زبان اس میں استعمال کی گئی ہے. خیر، اس خط کا جو بھی مصنف ہے وہ مختلف نصیحتیں کر رہا ہے. مہمان نوازی کرو، پھر وہ حرام کاری سے بچے رہنے کی تلقین کرتا ہے، اور پھر وہ زر کی دوستی سے بچے رہنے کی تلقین کرتا ہے. لیکن اس کی بنیاد وہ خدا کی وفاداری کو بناتا ہے. ہمارا جو اردو ترجمہ ہے یہ بڑا باکمال ہے. خداوند کا شکر ہو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اردو بائبل ہمارے ہاتھوں میں پہنچانے کے لیے محنت کی. پھر بھی میں یونانی متن میں جانے کا عادی ہوں، اور جب میں نے اس ٹیکسٹ کو یونانی متن میں دیکھا تو میں شادمانی سے مزید بھر گیا. یہ جو آیت ہے، زر کی دوستی سے خالی رہو، زر کی دوستی سے خالی رہو، اس کا اگر ہم لٹرل ترجمہ کریں تو وہ یہ ہے یور لائف سٹائل. ٹھیک ہے، یہاں پر امپیریٹو موڈ استعمال ہوا ہے، مسٹ بھی. جب امپیریٹو موڈ استعمال ہو تو اس کے ساتھ مسٹ بھی لگاتے ہیں، تو اس کا ترجمہ ہوگا یور لائف سٹائل، مینرز آف لائف، طرز زندگی، طریقہ زندگی مسٹ بی فری. یہ آپشن نہیں ہے، انتخاب نہیں ہے، یہ حکمیہ انداز سے ہم کو کہا گیا ہے. مسٹ بی فری فرام دا لو آف منی. زر کی دوستی کا مطلب ہے
لو آف منی. پیسے کی محبت سے تمہارا طرز زندگی یہ آزاد ہونا چاہیے. پہلی نصیحت یہ کی گئی ہے. زر کی دوستی کیا ہے؟ ہاؤ وی کین ڈسرن کہ میری لائف میں زر کی دوستی یا پھر میری زندگی گزارنے کا طریقہ ایسا ہے کہ میں زر کی دوستی کو اپنائے ہوئے. کیسے ہم جج کر سکتے ہیں؟ چند ایک باتیں اس سے ہم ڈسرن کر سکتے ہیں کہیں میری زندگی میں پیسے کے لیے محبت تو نہیں ہے. فار ایگزامپل، اگر آپ اپنی آئیڈینٹی وہ ورلڈلی مٹیریلسٹک تھنگس میں ڈھونڈتے ہیں تو پھر آپ پیسے روپے سے محبت کرتے ہیں. ہاں، پیسے پاس نہ ہو تو پریشانی سب کو ہوتی ہے، لیکن آپ کی خوشی کا مرکز ہی پیسہ ہے تو پھر آپ کبھی بھی خوش نہیں ہو پائیں گے. بائبل کا یہ کہنا ہے میچور ایماندار جب اس کی جیب میں پیسے ہوں تب وہ پھولتا نہیں، شیخی نہیں مارتا، اور جب اس کی جیب خالی ہو تو پریشان اور فکر مند ہو کر خدا سے شکایت نہیں کرتا. یہ ایک میچور بلیور کی نشانی ہے. یہ اس شخص کی نشانی ہے جس کی زندگی پیسے روپے کے چوگرد نہیں گھومتی. اگر ہم اپنی آئیڈینٹی مسیح کے بجائے اس کے بدن کا حصہ ہوتے ہوئے اپنے آپ کو ہم پہچانتے نہیں، بلکہ ہم اپنی آئیڈینٹی کو دنیاوی چیزوں میں، یہ الف والا دنیاوی ہے، ایک دونوی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ جو دنیاوی چیزیں ہیں اگر ان میں آپ اپنی سیٹسفیکشن اور شناخت ڈھونڈتے ہیں تو پھر آپ لور آف منی ہیں. پیسے جیب میں خوش نہیں ہے تو پریشان کمپیئر کرتے رہنا، میرے پاس چیزیں زیادہ اچھی ہیں کہ نہیں، دوسرے کے پاس کیسی ہیں، اس کو کہتے ہیں لو آف منی. فار ایگزامپل، ابھی مجھے کلائنٹ کی کال آئی تھی، وہ نیچے بیٹھا ہوا ہے، پیسے لے کر آیا ہے. ہاں، تو میں میسج کو چھوڑ کر بھاگ جاؤں، کافی دنوں کے بعد آیا، مشکل کے ساتھ آیا. یہ ہوتی ہے زر کی دوستی. نہیں ہوتا سی پہ اپنی ٹینشن نہیں، خدا ان کی شکر گزاری. میں اپنا کام چھوڑ چھاڑ کر، میری فرسٹ پریورٹی کیا ہے؟ گاسپل. میں گاسپل کی خاطر یہ سب کچھ کر رہا ہوں. تو یہ فرسٹ پریورٹی آپ کی لائف میں ہونی چاہیے. اگر آپ پیسے کے لیے شب و روز پریشان رہتے ہیں تو آپ کو ابھی تک خدا کے خدا ہونے کا ہی مکاشفہ نہیں، آپ کو سمجھ ہی نہیں ملی کہ وہ کون سا خدا ہے. آپ کو نبیوں کے خدا، مقدسین کے خدا، ایلیا کے خدا کی سمجھ ہی نہیں ہے ابھی تک. اگر اس نے آپ کو فل ٹائم منسٹری کے لیے بلایا ہے تو آپ کا باس کون ہوا؟ آپ کا مالک آقا کون ہوا؟ وہ خدا ہوا. تو کیا آپ کو اپنے مالک آقا پر ٹرسٹ نہیں ہے کہ وہ اگر آپ سے خدمت لے رہا ہے تو آپ کی ضرورتیں بھی پوری کرے گا؟ ہاں، کئی بار آپ کو خدا خود مالی حالات مشکل ان میں جانے دیتا ہے، بھلا کی کام ہے، اور وہ نکال بھی لیتا ہے اس میں سے، بشرط یہ کہ آپ اس کے اوپر ٹرسٹ کریں. آگے بڑی مزیدار آیت ہے، مجھے اس حصے نے بڑی برکت دی. لکھا ہے زر کی دوستی سے خالی رہو اور جو تمہارے پاس ہے اسی پر قناعت کرو. ہم یہ نہیں دیکھتے ہمارے پاس ہے کیا کیا، ہم یہ دیکھتے رہتے ہیں ہمارے پاس کیا نہیں ہے. اسی لیے آپ ڈس سیٹسفائیڈ لائف گزارتے ہیں. ہمارا حال اس بچے کی طرح ہے جس کو مارکیٹ میں لے جائیں تو بغل میں اس نے بڑی ساری چیزیں لگائی ہوتی ہیں لیکن پھر بھی روتا رہتا ہے، ماما پاپا مجھے یہ چاہیے، آپ تو مجھے لے کر دیتے نہیں ہو. دیکھو فلاں کے پاس اس کے ماما پاپا اس کو یہ وہ لے دیتے ہیں، لیکن کچھ جو کچھ مارے ہیں وہ نہیں دیکھتا کہ یہ دیکھو کتنا کچھ میرے پاس ہے. ہاں، ایک وقت تھا کہ یہ بھی میرے پاس نہیں تھا، خداوند کا شکر ہے کتنی بلیسنگز میرے پاس ہیں. اور یہاں پر جو یونانی میں اس کا ترجمہ ہے وہ اور بھی زیادہ خوبصورت ہے. بینگ
content with present things. यहां पैसे रुपए से कहीं आगे बात चली गई है. प्रेजेंट थिंग्स से मुराद जो कुछ तुम्हारे पास है उसी में सेटिस्फाइड हो. अपने प्रेजेंट हालात के साथ, सिचुएशन, कंडीशन के साथ खुश रहो. जिस खानदान में पैदा हुए उसमें खुश रहो. अपने बहन भाइयों के साथ खुश रहो. अपनी सराउंडिंग में खुश रहो. अपने फ्रेंड्स में खुश रहो. इसका मतलब यह है जो तुम्हारे पास है इसमें whatever you have. कई लोग अपने शरीके हयात से खुश नहीं होते. हाँ, वो आगे ही देखते रहते हैं. जो प्रेजेंट थिंग्स हैं उनसे सेटिस्फाइड है. कई अपनी दोस्तियों में शादमान नहीं होते. एक दोस्ती से दूसरी दोस्ती में वो जाते हैं. दोस्त वो बदलते रहते हैं. उनके अंदर पीस नहीं होता. अगर गैर मुतमिन होना हो तो आपको बड़ी वजूहात मिलती है, लेकिन अगर आपको मुतमिन रहना हो तो भी बड़ी वजूहात है. उसकी वफादारी पर बिलीव करना कि जिस जगह पर मैं हूं खुदा ने मुझे रखा. यह बात आप बड़े अच्छे तरीके से यूसुफ से सीख सकते हैं. भाई कहने लगे माफ कर दे. वो कहता है कोई बात नहीं, खुदा ने पहले से ही तुमसे आगे मुझे मिस्र में भेजा ताकि तुम्हारी जानों के लिए मैं एक जरिया बन सकूं, तुम जिंदा रह सको. ऐसी सोच हमारे अंदर. बी कॉन्टेंट विद द प्रेजेंट थिंग्स. कई बार मुझ पर भी आजमाइश आती है. इस वक्त तो मुझे यहां पर होना चाहिए था, मैं बहुत पीछे रह गया. लेकिन फिर मुझे ये बात तसल्ली दी कि मैं जहां हूं खुदा ने. मैं 2020 में फिलीपीन पढ़ने के लिए जा रहा. सब कुछ हो गया तो क्या आ गया? कोविड-19. मुझे कोई मलाल नहीं है कि मैं बाहर नहीं पढ़ने. मैंने इधर पढ़ाई शुरू कर दी. खुदा की मर्जी ही मेरे लिए ये थी. यहां मेरा तालीमी दौरानिया पूरा हो गया. फिर मुझे कहा भी गया तू जा. मैं कहा नहीं, मैं उन्हें ठीक है, मैं उन्हें को नहीं. आई एम हैप्पी विद माय प्रेजेंट थिंग्स. ये खुदा की तरफ से मेरे लिए ऑर्डेन किया हुआ था. खुदा ने मेरे लिए मुकर्रर ही ये किया था. मैंने कोशिश की कि मैं अपने शहर गुजरांवाला में वापस लौट जाऊं. मैं गुजरांवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी में इंटरव्यू दे आया. मेरा एडमिशन हो गया. एमडिक में वहां करने वाला. अगले दिन क्लास. वहां पर एक चर्च था रावाली कैंट के पास, एफजीए का. वहां खाली वो हो रहा था. वहां की कलीसिया तुली हुई थी. मुझे वहां पास्टर रखने की. मैंने कहा सारे मामला सेट हो गए हैं. अभी घर भी पास है, सेमिनरी भी नजदीक है. एक ही लाइन में सब कुछ सीधा हो गया. माँ बाप भी खुश, उनके पास रहूंगा. और यहाँ जो मुसीबतें मुझे बर्दाश्त करनी पड़ रही हैं उनसे भी आजाद. तो मुझे कॉल आ गई, नहीं जी आप वापस, आप उधर नहीं पढ़, यू हैव टू स्टे इन द हॉल. तो आई एम हैप्पी विद माय प्रेजेंट थिंग्स. क्या आप लोग अपनी लाइफ से, प्रेजेंट थिंग से सेटिस्फाइड हैं? अगर नहीं है तो आपको खुदा के सॉवरन होने की समझ नहीं. वो तब नशीन है और मेरी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है. वो ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ है. मेरा ट्रस्ट है उस पर. मेरी गाड़ी को वो कहीं एक्सीडेंट होने नहीं देगा. वो सीधी राह पर मुझे लेकर जाएगा. आप लोग जिन्होंने 2 साल यहां पर गुजारे, खुदा की मर्जी आपके लिए 2 साल की ही थी. जो तीसरे साल में जा रहे हैं, खुदा की मर्जी उनके लिए 3 साल की है. थैंक यू लॉर्ड. 2 साल मैंने गुजार लिए. मैं प्रेजेंट थिंग्स के साथ हैप्पी हूं. तेरी शुक्रगुजारी, तू मुझे इस इदारे में लेकर आई. इसका एक और मतलब है. इसका मतलब यह है कि जिंदगी की और बातों के लिए लालच ना कर. इसका मतलब यह भी है. आप कहते हैं फलां दे ते बाहर रिश्तेदार ने मेरे क्यों नहीं है. इसका मतलब यह भी है डोंट कंपेयर. ये लालच तुम्हारी जिंदगी में नहीं होना चाहिए. फलां के पास ये ओहदा, ये रुतबा है, मेरे पास क्यों नहीं है. इसका मतलब ये भी है इस आयत का. है कि नहीं मजेदार ये टेक्स्ट यूनानी के अंदर. और आगे तो खुदा की वफादारी का बड़ा ही खूबसूरत बयान. आपकी उर्दू बाइबल में क्या लिखा है? क्यों के, वजह क्या है? क्यों के नात करें. क्यों के, रीजन, वजह.
کیونکہ اس نے خود فرمایا ہے، یہ اس کے منہ کا کلام ہے، میں تجھ سے ہرگز دستبردار نہ ہوں گا اور کبھی تجھے نہ چھوڑوں گا. یہ وجہ یہاں پر نہ کتنی دفعہ ہے؟ دیکھو ذرا اپنی بائبل، اکھاں کھول کے دیکھو، جنہاں دیا بند نے اکھاں کھول کے. کتنی دفعہ؟ رانی چھ پتا جی کتنی دفعہ لکھا ہے؟ 5 مرتبہ نہ لکھا ہو. زور دے کر خدا نے کہا او میں سی اینو اٹھے، او میں سی. کتنی دفعہ خدا نے کہا؟ خدا کہتا ہے نیور نوٹ یو ول آئی لیو، نور نیور نوٹ یو ول آئی forsake. نہیں 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 نہیں، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑا. اگر میں تھوڑی سی اس کی تصدیق پیش کروں کہ خدا کیسے کہتا ہوں، تو خدا ایسے ساتھ میں سر مار رہا ہوں، نہیں 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 نہیں، میں تینوں کدی نہیں چھڈا گا. نہ تو یہ گل سے چلیونی نہیں، یہ خدا کہہ رہا ہے. تو خدا کہتا ہے میں تجھے کبھی نہ چھوڑوں. نتیجہ اس کا کیا ہے؟ اس واسطے، کس واسطے؟ کیونکہ خدا وفادار ہے، اس نے وعدہ کیا ہے میں تجھے کبھی نہیں چھوڑوں گا. ہم کیسے کہتے ہیں؟ دلیری کے ساتھ. یہاں پر لفظ کیا ہے؟ دلیری کے ساتھ کہتے ہیں. پاکستانی خادمین اور مسیحوں کی دلیری تو ہم جانتے ہیں، ایک دبکا مارے گورا تے انہاں دی دلیری ختم. انہاں دی دلیری گورے دی ایک دبکے دی دبکا تے دور دی گل، او متھے تے باٹی پا لے تے انہاں دی دلیری پہنچ. یہ ہماری دلیری ہے پاکستانی خادمین، کیونکہ ان کا خدا کہیں آسمان پر نہیں بیٹھا ہوا، ان کا خدا امریکہ یورپ کے اندر بیٹھا ہوا. شرم آنی چاہیے ہے. تسی خدا دے خادم، منادی تسی اودی کر دے تو بھروسہ آدمیاں تے. ایلیا کا خدا کافی ہے، اس کے اوپر بھروسہ تو کر کے دیکھ. اپنی چادر ذرا سمیٹ کے رکھنا. خدا تیری خواہشیں پوری کرنے کے لیے اتنے خدا نہیں لگا آتے، وہ تیری ضروریات پوری کرنے کے لیے ہے. اس نے تیری ضرورتیں پوری کرنے کا وعدہ کیا. تیری خواہشیں بہت زیادہ ہیں، اس لیے تجھے گوروں کی طرف دیکھنا پڑتا. ٹھیک ہے نا؟ خداوند میرا مددگار ہے. کسی کا پرائم منسٹر ہوگا نا مددگار، میرا پرائم منسٹر واقف، وہ میرا مددگار ہے. کنی دلیری، کنا حوصلہ آ جاتا ہے. تو یہ اصل میں آپ کے اندر یہ احساس گہرا نہیں ہے کہ خدا میرے ساتھ. یہ گہرا احساس ہو جائے تو پھر ہم دلیری کے ساتھ کہیں گے خدا میرا مددگار، میں خوف نہ کروں گا. انسان میرا کیا کرے؟ کیا کر سکتے ہیں؟ انسانوں کا خوف یہ غلامی ہے، اس میں سے نکلے. تو جب کبھی فکر مندی آئے دل میں تو یہ پکچر یاد رکھنا، خدا سے کہہ رہے نہیں میں نہیں چھڑنا، سارے چھڑ جائیں میں نہیں دل چھوڑا. تو گناہ بھی کرے، تو کمزور بھی ہو، تو بس میرے کول آ، میں نہیں چھڑنا. کوئی گل نہیں، کتنا کم نہ بنے میرے کول آ، میں نہیں چھوڑوں گا. کوئی بات نہیں، کتنا بھی بھاری بوجھ ہو میرے پاس آ، میں نہیں چھوڑوں. میں کبھی بھی کسی صورت میں، کسی حالت میں تجھے نہیں چھوڑوں. یہ خداوند آپ کو اس خیال کے وسیلے سے، تھوڑ کے وسیلے سے